بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے دوست نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک کے خلیل کی زندگی کے بارے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، بت پرستی کے خلاف جہاد اور آگ میں پھینکنے کا واقعہ۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا، اس کی سلطنت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس نے لوگوں سے اپنی پوجا کرنے کے لیے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میری عبادت کیا کرو۔ لوگ پہلے ہی سے بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ لوگ اللہ پاک کی نافرمانیوں میں کافی عرصے سے غرق تھے۔ اللہ پاک نے انہی میں سے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ نمرود کے درباریوں میں کافی نجومی بھی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت تجھ سے چھین لے گا اور خود اس کا مالک بن جائے گا، بت پرستی کے سخت خلاف ہوگا۔ نمرود نے اس خوف کی وجہ سے تمام پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تاکہ کوئی بڑا ہو کر میری سلطنت کا بادشاہ نہ بن جائے۔ لیکن اللہ پاک نے بڑی حکمت اور شان والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ تھیں۔ جب انہوں نے نمرود کا یہ ظلم دیکھا تو ڈر کی وجہ سے آبادی سے دور پہاڑوں میں ایک غار میں چھپ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ کھانے پینے کی غرض سے آبادی کی طرف چلی گئیں اور بچے کو وہیں غار میں اکیلا چھوڑ کر گئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ غار میں واپس آئیں تو کیا دیکھا کہ بچہ اپنے انگوٹھے کو چوس رہا ہے اور کھیل بھی رہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کیا اور بہت خوش ہوئیں اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھ کر۔ اللہ پاک نے انگوٹھے کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش فرمائی اور اس انگوٹھے سے اتنا بہترین دودھ نکلتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ اتنے بڑھتے تھے جتنے عام بچے ایک مہینہ میں بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بہت اچھی تربیت کرنے کی کوشش کر رہی تھیں تاکہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح زندگی نہ گزارے بلکہ نمایاں کردار اور اخلاق کا مالک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 برس تک اسی غار میں قیام پذیر رہے۔ اپنی والدہ سے آبادی میں جانے کی خواہش ظاہر کی تو والدہ نے خوف کی وجہ سے منع کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو نمرود قتل کروا دے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام رات کے اندھیرے میں آبادی میں داخل ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے چچا آزر تھے جو بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد قرآن پاک میں بتایا گیا، لیکن تفسیر میں ملتا ہے کہ عربی زبان میں چچا کو والد ہی کہا جاتا ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارف تھا جو کہ مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 69 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ایک دفعہ علاقہ کے لوگ عید منانے کی خاطر آبادی سے دور چلے گئے۔ بت خانہ میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے اور بت خانہ میں بتوں کی پوجا کرنے گئے تو کیا دیکھا کہ سب بت گرے پڑے تھے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھا تھا۔ یہ خبر نمرود تک پہنچی تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، وہ بت پرستی کے سخت خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھیں جس نے کلہاڑا اٹھایا ہوا ہے۔ سب نے مل کر کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر یہ بول نہیں سکتا تو تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے
تو تمہاری کون سی خواہش پوری کریں گے۔ نمرود تک یہ رپورٹ پہنچی تو اس نے ایک جج مقرر کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کی سزا سنا دی۔ نمرود نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے اعلان کر دیا کہ تمام لوگ میدان میں لکڑیاں جمع کریں اور اس میں پھینکیں گے۔ اسی طرح کیا گیا۔ آگ بہت تیز بھڑک اٹھی۔ اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکیں گے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ پتھر پھینکنے والی منجیک استعمال کی جائے، لہذا منجیک ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آگ کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس علاقے سے نکال دیا گیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مال مویشیوں سمیت نمرود کے علاقے سے دور چلے گئے، لیکن نمرود کے لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ نمرود اپنے لشکر کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے نکلا تو مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے۔ اللہ پاک کے حکم سے مچھروں نے حملہ کر دیا۔ سب لوگ بھاگ گئے اور ایک مچھر نمرود کے ناک میں چلا گیا۔ مچھر نمرود کے دماغ کو کھانے لگا۔ نمرود اپنے نوکروں کو سر پر جوتے مارنے کا حکم دیتا تھا تاکہ سکون ملے اور مچھر کے کاٹنے کی تکلیف سے بچ سکے۔ 40 سال تک نمرود اس عذاب میں مبتلا رہا اور پھر جہنم واصل ہو گیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور ساری امت کی بے حد بخشش فرما۔ آمین ثم آمین۔